السلام علیکم دوستو، خدا کرے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ دوستو، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں، معصوم اور پیارے سے دکھتے ہیں، یا جو خوش نما چیزیں ہوتی ہیں، انہیں بہت جلد نظر لگ جایا کرتی ہے۔ نظر کا یہ لگنا بالکل برحق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بری نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگ نظر کے لگنے کو نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظر کا لگنا بالکل برحق ہے، اور اس کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے اس کو دفع کرنے کا۔ عبدالجبار صاحب شہر کے بہت ہی دیندار، صاحب ثروت اور مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عبدالجبار صاحب کو ظاہری اور دنیاوی دولت سے خوب مالا مال کیا، لیکن اتفاق کی بات کہ عبدالجبار صاحب کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کی شادی ہوئی، سال ہا سال تک اس بیٹی کو بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور کئی سالوں کے بعد اللہ نے عبدالجبار صاحب کی بیٹی کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا نوید۔ نوید اتنا پیارا، اتنا کیوٹ اور اتنا خوبصورت اور اتنا گول مٹول تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، اور کوئی شخص ایسا نہ ہوتا کہ جو اسے دیکھتا اسے گود میں نہ لے لیتا ہو۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ نوید باوجود یہ کہ بہت کیوٹ تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت پیارا دکھتا تھا، لیکن بار بار بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ بار بار حرارت چڑھ جایا کرتی تھی، بخار آ جایا کرتا تھا۔ عبدالجبار صاحب بے چین ہو جایا کرتے تھے اپنے نواسے کی اس حالت کو دیکھ کر۔ بہت علاج کرایا، مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، فلاں علاج کر، لیکن وقتی طور پر حرارت کچھ کم ہو جاتی، بخار اتر جاتا، لیکن بار بار اسی کیفیت کا نوید شکار ہوتا چلا جاتا۔ ایک دن اتفاق سے عبدالجبار صاحب نے اپنے محلے کے کسی عالم دین سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا، مولانا نے، کہ بات دراصل یہ ہے کہ بچہ آپ کا نواسہ بہت پیارا ہے، بہت کیوٹ دکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نظر لگ جاتی ہوگی، آپ اس کو کسی سے دم کروا لیا کریں۔ عبدالجبار صاحب نے ایسے ہی کیا۔ جب کبھی بچے کی حالت کچھ خراب ہوتی یا اس کو حرارت چڑھ جاتی، عبدالجبار صاحب اس کو کسی عالم دین کے پاس، کسی بزرگ کے پاس لے جاتے اور دم کرواتے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا دے دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران عبدالجبار صاحب کی اپنے شہر کے ایک معروف عالم دین سے ملاقات ہوئی، تو عبدالجبار صاحب نے ان عالم دین سے، جن کا اپنا ایک مقام تھا، جن کا پورے علاقے کے اندر ایک وقار تھا، ان سے کہا کہ حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد مجھے ایک نواسہ عطا کیا، بہت پیارا، بہت کیوٹ، کہ اگر اس کے اوپر نظر پڑ جائے تو دل یہ چاہے کہ بس دیکھتے رہ جائے، لیکن طبیعت اس کی مستقل خراب رہا کرتی تھی، میں کافی علاج کروا دیا کرتا تھا، پھر وہ علاج سے وقتی طور پر فائدہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہ جو حرارت کا سلسلہ تھا اور اس کی طبیعت کے خراب ہونے کا سلسلہ تھا، وہ برابر چلتا رہتا تھا۔ مجھے کسی عالم دین نے یہ کہا کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہوگی، آپ اس پر دم کروا لیا کرے۔ تو میں نے جب سے دم کروانا شروع کیا، میں اس کے معجزانہ اثرات دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔ جب کبھی دم کرواتا ہوں تو بچہ فوراً بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے، آپ کو آپ کے نواسے سے جس قدر محبت ہے، جو قلبی لگاؤ ہے، جو دلی تعلق ہے، کہ آپ اس کے بغیر بہت زیادہ دیر تک جو ہے اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ کبھی کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی جانا ہوتا تو آپ اپنے نواسے کو یاد کر کے
4 دن کے سفر کو 2 دن میں مختصر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو بچے کا خیال کرتے ہوئے اس کے لیے بہت سارے ظاہری دنیاوی کھلونے، ٹافیاں، چاکلیٹ اور اسٹرابیریز اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس کے لیے خرید کر لاتے ہو تحفے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو اس بچے کے دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس بچے کے آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بچے کو نظر لگنے کے بعد کسی کے پاس لے جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں، اور دم کروانے کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے بچے کی پیشگی حفاظت ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے تو آپ اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کو اپنے پاس بلاتے، اپنی گود میں بٹھاتے اور یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شیطانوں سے اور ہر طرح کی نظر بد سے آپ کی کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ یہ دعا پڑھ کر اپنے بچوں پر، نواسوں پر پھونک دیا کرتے تھے اور وہ ہر طرح کی ظاہری و باطنی نظر بد سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ بھی اس کا معمول بنا لیجئے، ہر دن میں 1 مرتبہ، نہ ہو سکے تو جب کبھی یاد آئے یہ دعا پڑھ کر آپ اس بچے پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کی پیشگی جو ہے حفاظت ہو جایا کرے۔ مختصر سی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ عبدالجبار صاحب نے دعا کا معمول بنایا اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ ہو گیا۔ مولانا نے کہا عبدالجبار صاحب سے کہ اگر یہ دعا آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک ایسا نسخہ آپ نے دے دیا جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جن لوگوں سے محبت کرتے تھے انہیں عام طور پر ایسے ہی تحفے دیا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جن سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، اور وہ تحفہ کیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ تو اس طرح کے تحفے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اس کا معمول بنائیے، بچہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ السلام علیکم۔